الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا صدق الله العظيم. سورہ احزاب کی تفسیر کا سلسلہ چل رہا ہے. جب یہ سورت شروع ہوئی تھی اس وقت بتایا تھا کہ اس سورت کا نام احزاب کیوں رکھا ہے. یہ احزاب یہ حزبن کی جمع ہے جس کے معنی عربی لغت کے حساب سے جماعت اور پارٹی کے آتے ہیں. چونکہ اس صورت میں جو آج کی آیتوں میں جو تلاوت کی گئی اللہ رب العزت نے ایک غزوہ احزاب کا ذکر فرمایا ہے. اس غزوے کے اندر اسلام مخالف جتنی بھی جو طاقتیں تھیں کفار مکہ، یہود مدینہ، منافقین اور مکہ کے آس پاس میں جتنے بھی جو قبائل تھے اس سارے لوگوں نے آپس میں گٹھ بندھن کر لیا تھا اور گٹھ بندھن کر کے آپس میں ایک ہو کر کے مسلمانوں کے خلاف فیصلہ کرنے کی سوچی تھی. اس لیے اس صورت کا نام ہی اس واقعے کے حساب سے غزوہ احزاب پڑ گیا. اور اس صورت کا دوسرا نام ہے غزوہ خندق، چونکہ اس جنگ کے اندر ایک بہت بڑی خندق کھودی گئی تھی، کھائی کھودی گئی تھی، اور خندق عربی میں کھائی کو کہتے ہیں. اس لیے اس صورت کا دوسرا نام غزوہ خندق بھی ہے. مدینہ ہجرت کرنے کے بعد سب سے پہلا جو غزوہ ہوا، سب سے پہلی جو جنگ ہوئی سن ہجری 1 میں، ہجرت کے پہلے سال، وہ جنگ بدر تھی. پھر اس کے بعد دوسرے سال دوسری ایک جنگ ہوئی جس کو غزوہ احد، جنگ احد بھی کہتے ہیں. اور پھر سن ہجری 4 میں اور ایک روایت کے مطابق سن ہجری 5 میں ایک تیسرا بڑا غزوہ ہوا جس کو غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں، غزوہ خندق بھی کہتے ہیں. اور یہ اتنا زبردست اور اتنا سخت یہ غزوہ تھا اور یہ جنگ تھی کہ خود قرآن کریم نے اس کی سختی کو بیان فرمایا. زاغت الابصار، کہ آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی. وبلغت القلوب الحناجر، اور کلیجے منہ کو آنے لگے. وزلزلوا زلزالا شدیدا، اور مسلمانوں کو سخت زلزلے میں ڈالا گیا، جھنجھوڑا گیا. ایسا سخت یہ، چونکہ ایک طرف سخت ٹھنڈی کا موسم اور مدینے کی ٹھنڈی بڑی مشہور تھی، اور ایک طرف فاقہ، کھانے کو کچھ نہیں، اور سامنے جو لشکر آ رہا ہے مسلمانوں سے لڑنے کے لیے اس کی تعداد 12,000 اور مسلمانوں کی تعداد اس کے مقابلے میں 3,000 کی. یہ جنگ اتنی سخت تھی کہ ایسی جنگ
نہ کبھی اس سے پہلے ہوئی نہ کبھی اس کے بعد ہوئی. لیکن جتنی سخت یہ جنگ تھی، اس کے مقابلے میں جو نتیجے کے طور پر اللہ نے جو بڑی عظیم الشان کامیابی عطا فرمائی کہ اس جنگ کے بعد پھر کبھی دوبارہ اسلام دشمن طاقتوں کو مسلمانوں کے خلاف حملہ کرنے کی طاقت نہیں ہوئی. سب کی کمر ٹوٹ گئی، منافقین کی، یہودیوں کی اور کفار مکہ کے مشرکین کی، کسی کا بھی ہمت نہیں ہوئی. یوں سمجھ لیں کہ یہ اسلام کی سب سے آخری جنگ تھی جو حق اور باطل کی جنگ تھی. اس کے بعد پھر فتوحات کا سلسلہ شروع ہو گیا. غزوہ خیبر فتح ہوا، پھر غزوہ مکہ مکرمہ پھر فتح ہوا، اس کے بعد غزوہ حنین ہوا، اور پھر پورے اسلام جو ہے پورے عرب میں پھیلا. بہرحال اس جنگ کی شروعات کیسے ہوئی؟ چونکہ قرآن کریم نے خود مستقل 2 رکوع کے اندر اس غزوے میں اس جنگ میں ہونے والے امک واقعات کی طرف، بعض واقعات کی طرف اشارہ فرمایا ہے. اس لیے ان آیتوں کو سمجھنے سے پہلے ہم سب سے پہلے تفصیل کے ساتھ اس جنگ کے متعلق یہ بات سنتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ جنگ کیسے ہوئی اور جنگ میں کیا کیا ہوا، تاکہ آیتوں کو سمجھنا اس کی ضمن میں آسان ہو جائے. جنگ کی شروعات اس طرح ہوئی کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو سب سے پہلا جو کام کیا مدینہ میں آ کر وہ یہ تھا کہ مدینہ کے سارے جو قبائل تھے یہودیوں کے، اور وہاں دوسری ایک قوم آباد تھی قبیلہ اوس و خزرج جو بت پرست تھی، سب کو جمع کر دیا اور ان کو اسلام کی دعوت دی. قبیلہ اوس و خزرج مسلمان ہو گئے، یہود مسلمان نہیں ہوئے. تو حضور نے فرمایا کہ آپ کو اگر اسلام مذہب پسند نہیں ہے، قبول نہیں ہے، تو کوئی بات نہیں، لیکن ہم آپس میں ایک ایگریمنٹ کرتے ہیں، ایک معاہدہ کرتے ہیں، ایک صلح نامہ تیار کرتے ہیں اور اس پر ہم سب دستخط دیں گے. اور صلح نامے میں بات یہ طے کی گئی کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے خلاف کبھی نہیں لڑیں گے، نہ یہود مسلمانوں کے خلاف نہ مسلمان یہودیوں کے خلاف. یہ ایک پوائنٹ. دوسرا یہ پوائنٹ کہ باہر سے اگر کوئی دوسری قومیں آ کر مدینہ پر اگر حملہ کرتی ہیں تو ہم سب مل کر اس کا ڈیفینس کریں گے، اس کا دفاع کریں گے. ہم سب، چاہے یہودی ہے مسلمان، سب مل کر مذہب کو دیکھے بغیر. اور ہم میں سے اگر کسی پر کوئی آفت آتی ہے تو ہم ایک دوسرے کی مدد کریں گے. بڑا زبردست ایگریمنٹ تھا. تو اس صلح نامے پر ساری باتیں لکھی گئی، سب کے دستخط ہو گئے. یہود کے جو بڑے قبیلے تھے بنو نذیر اور بنو قریظہ، انہوں نے بھی اس پر دستخط کیے. قبیلہ اوس و خزرج کے لوگوں نے اس پر، بڑے ان کے جو سرداروں نے اس پر دستخط کیے. مسلمانوں نے، بڑے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر دستخط کی. لیکن کچھ دنوں اور مہینوں کے بعد جو یہود کا ایک قبیلہ تھا، قبیلہ بنو نذیر، اس نے اس معاہدے کو توڑ دیا اور اس کی خلاف ورزی کی، جس کے نتیجے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبیلے کے تمام لوگوں کو مدینے سے بھگا دیا، جلا وطن کر دیا. اس کی پوری تفسیر انشاءاللہ 28 پاری کی سورہ حشر، جس کا دوسرا نام سورہ بنو نذیر ہے، اس میں آ رہی ہے. تو ایک قبیلہ تو مدینے سے باہر ہو گیا، بنو نذیر. دوسرا جو قبیلہ تھا بنو قریظہ، وہ معاہدے پر باقی تھا، اس نے کوئی خلاف ورزی نہیں کی. تو جو قبیلہ مدینے سے باہر نکل گیا بنو نذیر، اس نے خیبر جو ایک جگہ تھی وہاں جا کر اپنا پڑاؤ ڈال دیا. لیکن تھے یہودی، اسلام کٹر، ان کے اندر اسلام کے تعلق سے بڑی نفرت تھی. تو ان کے دل میں جلن تو تھی کہ دن بدن دیکھ رہے کہ مسلمان دھیرے دھیرے اسلام میں لوگ داخل ہو رہے، اسلام کا رقبہ بڑھ رہا ہے دھیرے دھیرے. ان کی بے چینی اندر سے بڑھ رہی تھی اور ان کو یہ بھی تھا کہ ہم اکیلے مل کر مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے. کہ ان کا جو سردار تھا حویی ابن اخطب، بڑا چال باز اور بڑا خطرناک سازشی پلاننگ والا تھا. اس نے اپنی قوم کے 20 بڑے بڑے لیڈر کو جمع کیا اور ان کو لے کر مکہ پہنچ گیا. مدینے سے مکہ پہنچ گیا. مکہ پہنچ کر مکہ کے جو بڑے بڑے قریش کے جو سردار تھے ان سے ملا، ابو سفیان، ابو جہل، جو بڑے بڑے وہاں کے لیڈر تھے، اور ان سے جا کر کہا کہ دیکھو ہم آپ کے پاس ایک بات لے کر آئے ہیں، آپ بھی دیکھ رہے ہیں، ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ دھیرے دھیرے اسلام بڑھ رہا ہے، مسلمان بڑھ رہے ہیں. ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم سب مل کر ایک مرتبہ ان پر ایک حملہ کر دیں اور اسلام کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دے. نعوذ باللہ.
تو قریش مکہ کو یہ بات معلوم تھی کہ یہ یہودی اہل کتاب ہے اور ہم تو بت پرست ہیں، چونکہ یہ تو بہت سارے خداؤں کو ماننے والے تھے. کہ انہوں نے ایک چال چلی قریش مکہ نے کہ یہودی جو بات لے کر آیا ہے، ان سے پوچھا کہ تم تو یہودی اہل کتاب ہو اور ہم تو بت پرست ہیں، پہلے یہ بتاؤ کہ ہمارا مذہب سچا ہے یا محمد کا مذہب سچا ہے. دیکھیے، حالانکہ یہودی سب جانتے تھے کہ اسلام سب سے برحق دین ہے. وہ تو میں نے اس کے پہلے ہی بتایا کہ کیوں حضور پر ایمان نہیں لائے، حسد کی وجہ سے لائے کہ سارے نبی حضرت اسحاق کے خاندان سے اور ایک ہی نبی حضرت اسماعیل کے خاندان سے کیوں، اسی حسد کی بنیاد پر ایمان نہیں لائے. باقی تورات میں، انجیل میں آخری نبی کی جو ساری نشانیاں وہ پڑھ چکے تھے. اب یہ سوال قریش مکہ کر رہا ہے کہ ہمارا مذہب صحیح ہے یا مسلمانوں کا، محمد کا. اور سیاست کے اکھاڑے میں جھوٹ کوئی نئی چیز نہیں ہے، راجنیتی اور پولیٹکس میں جھوٹ ایک عام ہے. باوجود یہ کیا معلوم تھا کہ اسلام سچا مذہب کہا کہ نہیں آپ کا مذہب سچ ہے. اچھا کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، ہم آپ کے ساتھ مل جاتے ہیں. لیکن قریش مکہ نے مزید اطمینان کے لیے ان کو کہا کہ چلو ہمارے مکہ میں جو بیت اللہ ہے، اس وقت کعبہ تھا ہی، کہ کعبے کی دیوار پکڑ کے اس کو چمٹ کر ہم پھر سے دوبارہ معاہدہ کرتے ہیں. سارے یہود جو آئے تھے قبیلہ بنو نذیر کے 20 لیڈر اور ایک قریش مکہ کے کچھ لوگ سردار، سب گئے کعبے میں اور جا کر کعبے کی دیوار سے چمٹ گئے. اللہ کے گھر میں اللہ کی دیوار سے چمٹ کر اللہ کے دشمن اللہ کے رسول کے خلاف پلاننگ کر رہے ہیں. اس کا گھر ہے اللہ کا گھر، اور اللہ کے دشمن ہیں، اسلام کے دشمن ہیں، اللہ کے دشمن. اللہ کے دشمن اللہ کے گھر میں جا کر اللہ کے گھر کی دیوار سے چمٹ کر اللہ کے رسول کے خلاف جنگ کی پلاننگ کر رہے ہیں. کیسا اللہ کا عجیب حلم کا منظر ہوگا کہ اللہ تعالیٰ چاہتے تو اس وقت سب کو ختم کر سکتے تھے، لیکن اللہ نے ڈھیل دیے. وہاں سارے لوگوں نے چمٹ کر معاہدہ کیا کہ ہم سب مل کر اسلام کی انسٹینٹ بجا دیں گے. اور پھر تاریخ طے ہو گئی، دستخط ہو گئے اور ایک تاریخ طے ہو گئی. پھر یہ لوگ وہاں سے نکل کر، یعنی یہ جو یہود مدینہ جو 20 لوگ آئے تھے بنو نذیر کے، مکہ میں ایک اور قبیلہ تھا، قبیلہ بنو غطفان. یہ بڑا جنگجو علاقہ قبیلہ تھا، لڑائی میں اور لڑنے میں بڑا ماہر تھا، بس انہیں لڑنے میں مزہ آتی تھی. ان کے پاس پہنچے یہ لوگ اور انہیں بھی رشوت اور لالچ دی. اس کا جو سردار تھا عیینہ بن حصن فزاری، کہ دیکھو تم ہمارے ساتھ، ہم قریش مکہ سے ابھی معاہدہ کر کے آئے، پھر آپ کے پاس آئے ہیں، آپ بھی ہمارے ساتھ ہو جاؤ گے، ہمارے ساتھ مل کر لڑو گے، ہم اس کے بدلے میں ہمارا جو خیبر کا جو علاقہ ہے مدینے کا، اس میں جو کھجوریں پکتی ہے وہ کھجور آپ کو سب دے دیں گے. اور خیبر کی جو کھجوریں تھیں وہ پورے مدینہ میں فیمس تھی اور بڑے بڑے جھاڑ تھے کھجوروں کے. تو یہ تو خوش ہو گئے کہ ہم تو لڑنے والے ہی اور اس کے بدلے میں مال ملے گا، کھجوریں ملے گی. تیار ہو گئے، ادھر ان سے بھی معاہدہ کر لیا اور تاریخ طے ہو گئی. اور پھر یہ چلے گئے یہود، یہ بنو نذیر کے جو لوگ چلے گئے خیبر. تو ایک جو وقت طے ہوا تھا، اس وقت میں ابو سفیان کی قیادت میں، ابو سفیان جنہوں نے اس لشکر کو سنبھالا ہوا تھا، اس کی قیادت میں مکہ کا لشکر روانہ ہوا. 4000 نوجوان، 300 گھوڑے، 1000 اونٹ ساز و سامان کے ساتھ مکہ سے روانہ ہوا. اور راستے میں ایک جگہ تھی مر الزہران نام پر، وہاں پڑاؤ کیا. وہاں پر دوسرے اور قبیلہ آ کر مل گئے، وہ قبیلہ غطفان، قبیلہ اسلم، قبیلہ اشجع، اور بھی بہت سارے 10 بڑے بڑے جو قبیلے سب آگے مل گئے. اور یہ تعداد 4000 سے بڑھ کر 12000 تک پہنچ گئی. اور سارے کے سارے وہاں سے روانہ ہوئے. ادھر مدینہ کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہو گئی کہ پورا اتنا بڑا لشکر، چونکہ مدینہ میں 3000 اور اس میں بھی 3000 میں تو ایک ٹیم تھی دغاباز منافقین کی تھی، ان کو تو نکال دو تو 3000 سے بھی کم ہو جائے. اور سامنے لشکر آ رہا ہے 12000 کا ساز و سامان کے ساتھ. جب یہ اطلاع ملی تو سارے صحابہ کی زبان پر سب سے پہلا جو جملہ تھا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، اور اللہ بہترین کام بنانے والا ہے. سب سے پہلی نگاہ اللہ کی ذات پر گئی کہ حالات کیسے بھی ہو، ماحول کیسا بھی ہو، کیسی بڑی پریشانی ہو، کیسا بڑا جو ہے ٹینشن اور جھمیلا ہو، سب سے پہلی نگاہ اللہ کی ذات پر جانی چاہیے. اللہ اس کو حل کرنے والا ہے. حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے. پھر اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ جو انصار اور مہاجرین تھے، ان کے جو ماہرین جو صحابہ تھے، لیڈر قسم کے، ان سب کو الگ سے جمع کیا مشورے کے لیے. حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، ڈائریکٹ
آسمان سے وحی آتی تھی، بات ہوتی تھی، کیا ضرورت تھی؟ لیکن 2 وجہوں سے مشورہ کیا۔ ایک تو اس لیے مشورہ کیا کہ مشورہ کرنے کی وجہ سے آپس میں لوگوں کے دل مل جاتے ہیں۔ کوئی معاملہ ہو گیا سوسائٹی میں، محلے میں، گھر میں، آپس میں سارے لوگ جمع ہو جاؤ، مشورے کے لیے بیٹھ جاؤ، اور مشورے سے جو کام ہوگا سارے لوگوں کے دل اس پر مل جائیں گے اور اللہ کی مدد آئے گی۔ ایک تو اس کے لیے، اور دوسرا قیامت تک کے لیے امت کو یہ مشورے کی سنت کو زندہ کرنا تھا کہ کوئی بھی کام ہو، کوئی بھی یہاں تک کہ اپنے گھر کے اندر بھی کوئی آپس میں مشورہ، کوئی فیصلہ کرنا ہو تو اس کو بھی مشورے سے کرنا۔ تو مشورے کی سنت کو زندہ کرنا تھا، کیونکہ حدیث میں ہے کہ مشورے سے جو کام ہوتا ہے اس میں کبھی پچھتاوا نہیں ہوتا، ظاہر میں ہوگا بھی تو اس میں کوئی خیر ہوگی۔ غزوہ احد میں دیکھا نا، مشورے سے غزوہ احد ہوا تھا۔ حضور کی رائے یہ تھی کہ مدینے میں لے کر لڑا جاوے، لیکن جو نوجوان صحابہ تھے انہوں نے کہا کہ نہیں حضور، ہم تو مدینے سے باہر جا کر لڑیں گے۔ تو مسلمانوں کو کچھ نقصان ہوا لیکن اس میں بھی خیر تھی۔ تو مشورے سے جو کام ہوتا ہے ظاہر میں کچھ نقصان ہو بھی گیا تو اس میں کوئی خیر چھپی ہوئی۔ تو یہ 2 چیزوں کی وجہ سے حضور نے صحابہ سے مشورہ کیا امت کو تعلیم کے لیے کہ ہمیں بھی ہر کام میں، کوئی بھی بڑی سے بڑی میٹر ہو، بڑے سے بڑا مسئلہ ہو، کچھ لوگ مل کر جمع ہو کر آپس میں سر جوڑ کر بیٹھ جاتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کی رائے کا احترام کرتے ہوئے ایک چیز پر فیصلہ ہوگا، انشاءاللہ اس میں خیر ہوگی۔ یہ سنت زندہ کرنے کے لیے صحابہ سے مشورہ کیا۔ اس صحابہ کے مجمع میں ایک صحابی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو وہاں کے اصل باشندہ نہیں تھے عرب کے، وہ فارس ایران سے آئے ہوئے تھے، اور یہ واحد اکیلے وہ صحابی ہیں جنہوں نے 250 سال کی عمر پائی، اور حق کی تلاش میں پتہ نہیں کہاں سے ہوتے یہ مدینے میں آئے، پھر انہیں اللہ نے جو ہے اسلام کی نعمت سے مالا مال فرمایا۔ انہوں نے رائے دی حضور کو کہ ہمارے یہاں فارس ایران میں جب ایسا کوئی معاملہ ہوتا ہے کہ باہر کا کوئی دشمن اگر حملہ کرتا ہے ہمارے ملک پر، تو ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ ہمارے ملک سے جہاں سے دشمن کے آنے کا خطرہ ہے ایک لمبی چوڑی کھائی کھود ڈالتے ہیں، تو دشمن اس کھائی کو پار نہیں کر سکتی اور ہم جیت جاتے ہیں۔ حضور کو یہ رائے بڑی پسند آئی اور ان کی رائے پر فیصلہ ہو گیا کہ ٹھیک ہے ہم خندق کھودیں گے، کھائی کھودیں گے۔ اب کھائی کیسے کھودی جاوے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو خود اپنی انگلی سے بتایا اور اپنے ہاتھ کے اشارے سے کہ اس طریقے سے کھائی کھودنی ہے، چونکہ تینوں طرف مدینے کے اطراف میں کھجور کی جھاڑیاں تھی، ایک طرف جو راستہ تھا جہاں سے دشمن کے آنے کا خطرہ تھا وہ کھلا ہوا تھا، کہا کہ یہاں سے لے کر جہاں دشمن کے آنے کا خطرہ ہے 3.5 میل لمبی خندق کھودی جائے گی۔ 1 مائل یہ انگریزی میں اس کا اگر دیکھا جاوے تو 2.25 کلومیٹر ہوتا ہے، 3.5 میل یعنی 7 کلومیٹر لمبی خندق کھودنے کا فیصلہ ہوا۔ اور گہری کتنی؟ جب سلمان فارسی کی روایت میں آتا ہے کہ 5 گز گہری انڈی اندر کھائی، 1 گز یعنی 3.5 فٹ، 5 گز یعنی 17.5 فٹ، یعنی 18-20 فٹ کے اتنی گہری اور اتنی 7 کلومیٹر لمبی خندق کھودنے کا فیصلہ ہوا۔ اب صحابہ نے تو کبھی خندق کھودی نہیں تھی، اور ہماری طرح اس زمانے کے جیسے بڑے مشین تو تھے نہیں کہ جو 1 گھنٹے میں، لیکن اندر کا ایمانی پاور اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا اتنا جذبہ تھا کہ آمنا وسلمنا، جی حضور تیار ہے آپ جیسے حکم کریں۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 کی ٹیم بنا دی، 10 صحابہ کی ٹیم بنا کر ایک ٹیم کو کہا کہ آپ کو 40 گز کھودنی۔ اس طریقے سے صحابہ کھودنے میں مشغول ہو گئے، اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کہ فیصلہ کر ایک جگہ پر آ کر بیٹھ گئے، بنفس نفیس خود شریک ہوئے۔ روایت میں آتا ہے، جب برا ابن عازب کی روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پاوڑے سے کدال سے خندق کھود رہے ہیں، اور جو برتن ہے اس کے اندر مٹی بھر کے باہر ڈال رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ مبارک اور پیٹ مبارک پر اتنی گرد و غبار تھی کہ دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کر کے قیامت تک کے امیروں کو اور قیامت تک کے حاکموں کو پیغام دے دیا کہ حاکم اور محکوم میں اس میں کوئی بھید بھاؤ نہیں ہونا چاہیے۔ جب سے اس سنت کو اسلامی حکومت کے مغلوں نے اور ان کے بادشاہوں نے چھوڑا ہے، فتنے میں مبتلا کر حکومت ہاتھ سے چلی گئی۔
کہ سید القومی خادمہم، قوم کا سردار تو قوم کا خادم ہوتا ہے، صحابہ کے ساتھ خود شریک ہوئے۔ حالانکہ ایک طرف صحابہ کرام ٹھنڈی ہے بالکل، اوڑھنے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، پھانکے سے ہے، بھوک ہے اتنی زبردست کہ کھانے کو کتنے دنوں سے نہیں ملا ہے۔ صحابہ نے شکایت بھی کی ایک مرتبہ، شکایت مطلب یہ کہ حضور بہت بھوک لگی ہے اور پیٹ پر پتھر دکھایا، تو اس وقت اس نے کہا کہ میرے صحابہ تم نے ایک پتھر باندھا ہے، میرے اپنے پیٹ پر 2 پتھر باندھے۔ صحابہ کے ساتھ کھود رہے، 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں، اسی درمیان کھود رہے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی بھی چونکہ انہوں نے رائے دی تھی، تو اب یہ نہ مہاجر نہ انصاری ہے، کہ ان کے ساتھ حضور نے 5 مہاجر اور 5 انصاری کو کر دیا۔ اب جو ان کے حصے کی جو خندق کھودنے کی آئی تھی، کھودتے کھودتے ایک جگہ چٹان نکل آئی، اب چٹان پر مار رہے اپنی کلاڑی اپنا کدال، لیکن ٹوٹنے کو تیار نہیں، سارے اوزار فیل۔ چونکہ اللہ تعالیٰ حضرت سلمان فارسی کو بھی تربیت فرمانا چاہتے تھے کہ تم نے رائے دی تھی خندق کھودنے کی، تو اسباب پر پورا بھروسہ مت کرنا، اسباب اختیار کرنے کے بعد بھروسہ تو ہماری ذات پر کرنا کہ ہماری قدرت کے بغیر تم خندق نہیں کھود سکتے۔ کھود رہے لیکن سارا اوزار فیل، کھودتے کھودتے پتہ نہیں اتنا بڑا ٹکڑا گیا چٹان کا، پتھر کا اتنا بڑا، ٹوٹ نہیں رہا ہے۔ مشورہ کر کے حضور کے پاس گئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اپنے ہاتھ میں جو کدال تھا اس کو مارا، جو مارا ہے ایک ہی کدال مارتے ہی اس کا 1/3 حصہ ٹوٹ گیا، تو دوسرا کدال ماری تو دوسرا 1/3 ٹوٹ گیا، اور جب تیسرا جب کدال مارا ہے تو پورا پہاڑ پورا جو پتھر ٹوٹ کے ریزہ ریزہ ہوا ہے۔ جب باہر آئے کھود کر تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چادر رکھ کر باہر آئے، اپنی چادر کو اوڑھ کر بیٹھ گئے۔ تو سلمان فارسی کہا کہ یا ربی اللہ، جب آپ نے پہلی جب کدال ماری ہے اس چٹان پر، تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اس میں سے ایک روشنی نکلی، جب آپ نے دوسری ماری تو دوسری میں سے ایک روشنی نکلی، جب تیسرا کدال مارا تو تیسرے میں سے ایک روشنی نکلی۔ یا نبی اللہ کیا ماجرا ہے؟ فرمایا کہ آپ نے دیکھی روشنی؟ کہ ہاں میں نے دیکھی۔ حضور نے فرمایا کہ جب میں نے جب پہلا کدال مارا اور اس وقت جب میں نے آیت پڑھی وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا، اس آیت پڑھتے ہی چٹان ایک حصہ ٹوٹ گئی اور اس میں سے جب ایک روشنی نکلی، اس روشنی کے اندر میں نے کیسر اور کسریٰ کے بڑے بڑے محلات کو فتح ہوتے ہوئے دیکھا۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ مجھے خوشخبری بتائی جا رہی ہے کہ تمہارے صحابہ ایک وقت میں آئے گا کہ یہ کیسر و کسریٰ کو فتح کریں گے، جو اس زمانے کی آج کے مقابلے میں امریکہ اور روس سے بھی بڑی سپر پاور طاقتیں تھی جن کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن ایسے ماحول میں جہاں بھوک ہے، فاقہ ہے، حالات جو ظاہری ہے ایسا ہے کہ مسلمان کبھی اس کو فتح ہی نہیں کر سکتے، لیکن حضور بشارت دے رہے۔ جب دوسری جب تیسری جب کدال ماری تو اس میں مجھے رومن امپائر کے لال محلات دکھائے گئے کہ تم صحابہ اس کو بھی فتح کرو۔ اسی موقع پر جو منافقین کے جو کچھ لوگ جو دیکھا دیکھی صحابہ کے ساتھ خندق کھودنے میں شریک ہوئے تھے، جو کہ ظاہر مسلمان تھا، شریک تو ہونا ہی پڑا، وہ لوگ اپنی زبانوں سے مذاق اڑائے گئے۔ دیکھو نا، یہاں کھانے کے فاپے ہیں، کھانے کے فاپے، کپڑے پہننے کے فاپے ہیں، اور بڑے بڑے لمبے لمبے وعدے سنائے جا رہے ہیں۔ قرآن نے آگے آیت میں آ رہا ہے ان کا تذکرہ، اور مذاق اڑانے لگے، اور کچھ تو سرک کر چلے گئے کہ کھوٹے کھوٹے جھوٹے جھوٹے وعدے کیوں کر رہے ہیں۔ دوسری طرف مخلص صحابہ کا بھی امتحان تھا، لیکن وہ اپنے امتحان میں کامیاب کہا کہ اللہ کا رسول کا وعدہ ہے تو ہو کر رہے گا، ہمیں اس پر پورا یقین ہے، حالانکہ ظاہر اس پر بالکل مخالف تھے۔ بہرحال جب یہ خندق کھود گئی، 6 دنوں کے اندر اتنی 7 کلومیٹر کی لمبی خندق کو صحابہ نے کھود ڈالی۔ کتنی ایمانی طاقت ہوگی 6 دنوں میں اتنی لمبی خندق، گہری اور لمبی خندق کھود کر تیار ہوئے۔ صحابہ بھوک سے بے چین، حضور بھی پھانکے سے ہیں۔ اچھا، جابر نے دیکھا کہ حضور کی حالت مجھے برداشت نہیں ہو رہی، اپنے گھر گئے، بیوی سے کہا کہ گھر میں کچھ کھانے کو ہے؟ کہا کہ 1 سا جو یعنی 3.5 کلو جو کا آٹا ہے اور 1 بکری کا بچہ ہے۔ کہا کہ تو جلدی سے اس کو گوندھ کر آٹا پیس کر جو ہے روٹی بنا، اور میں اس کو بکری کے بچے کو ذبح کرتا ہوں۔ بکری کے بچے کو ذبح کیا، گوشت تیار کیا۔ ان کی اہلیہ نے کہا کہ حضور کے کان میں جا کر کہنا، چونکہ صحابہ کا اتنا بڑا لشکر ہے، کہاں سے کھانے کو کافی ہوگا۔ اچھا، جابر گئے، حضور کے کان میں کہا کہ یا نبی اللہ، میرے گھر پہ کچھ کھانا آپ کے لیے بنایا ہے، آپ میرے گھر تشریف لائیے۔ حضور نے دیکھا کہ میرے صحابہ بھی بھوک سے بے چین ہیں،
کہ کہا کہ چلو آج جابر کے گھر پہ کھانے کی دعوت ہے۔ حضرت جابر بڑے پریشان ہوئے، ان کی اہلیہ کو جا کر بتایا، تو اہلیہ نے کہا کہ آپ نے کہا نہیں تھا، کہ میں نے کان میں کہا، لیکن پھر بھی حضور نے زور سے اعلان کر دیا۔ کہا کہ جب حضور نے کہا ہے تو پھر گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ سارے صحابہ حضور کے ساتھ جابر کے گھر پر پہنچ گئے۔ حضور نے فرمایا کہ وہ جو ہنڈیا میں جو گوشت ہے اس کا تپیلا مجھے دے دو، اور روٹی کا تپیلا بھی مجھے دے دو، آپ کو اتنا ہاتھ ڈالنے کی ضرورت نہیں۔ حضور نے اس پر ڈھکن ڈھنگ دیا اور جو ہے بسم اللہ پڑھ کر کھانا نکالنا شروع کیا۔ صحابہ کے 3000 کے مجمع نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ جب کھانا کھول کر دیکھا گیا تو رائے کے برابر بھی کھانا کم نہیں ہوا۔ تو جابر کی اہلیہ فرماتی کہ ہم نے پیٹ بھر کر کھایا، اور ہمارے آس پاس میں جتنے پڑوسی تھے سارے پڑوسی کو تقسیم کر دیا۔ ایک چھوٹے سے بکری کے بچے کا گوشت اور 3.5 کلو آٹے کی روٹی اتنے بڑے مجمع نے کھائی ہے۔ حضور کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ بہرحال یہ معجزہ دوسرا بھی ظاہر ہوا۔ اب ادھر وہ لشکر قریب پہنچ گیا، ادھر خندق کھود کر مکمل ہوئی، ادھر لشکر دیکھا، حیران رہ گیا عرب کا وہ لشکر، چونکہ انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس طریقے سے ہمیں یہ خندق دیکھنی پڑے گی، پہلی مرتبہ یہ ہوگا۔ 12,000 کا لشکر اپنے گھوڑوں کے ساتھ، اپنے اونٹوں کے ساتھ، اتنی بڑی 5 گز کی لمبی گہرائی والی کھائی، گھوڑے ڈالے تو گھوڑے بھی اندر گر جاوے، اونٹ بھی اندر گر جاوے، سارے کے سارے لشکر نے وہاں پڑاؤ ڈال دیے۔ ادھر میں ہوا یہ کہ بنو جو نذیر جس نے پوری پلاننگ کی تھی، اس نے مکہ میں جو بنو قریظہ تھے جو حضور کے ساتھ ابھی معاہدے پر باقی تھے، آپ پچھلی ساری باتیں یاد رکھیے تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسان رہے۔ وہاں کے حیی بن اخطب نے جو بنو نذیر کا سردار تھا، اس نے جا کر بنو قریظہ کے سردار کو کعب بن اسد کو جا کر ورگلایا کہ چلو ہمارے ساتھ، ہم سب مل کر لڑ رہے ہیں اور تم مسلمانوں کے ساتھ ہو ابھی بھی۔ کہا کہ ہم نے معاہدہ کر رکھا ہے کہ نہیں۔ اس نے زبردست اکسایا، ورگلایا، چونکہ وہ بھی یہودی یہ بھی یہودی، تو ورگلانے کی وجہ سے، اس کو سمجھانے کی وجہ سے بنو قریظہ کے سردار نے ان کی ہاں میں ہاں ملا دی، اور ان کا ہاں میں ہاں ملانے کی وجہ سے انہوں نے بھی کہہ دیا کہ ہم بھی مسلمانوں کے خلاف لڑیں گے۔ جب یہ خبر حضور کو پہنچی اور صحابہ کو پہنچی تو بڑا سخت صدمہ ہوا، اس لیے کہ خندق کے اس پار 12,000 کا لشکر ہے، ایک تو ان سے نمٹنا ہے، اور پھر مدینہ کے اندر ایک مسلمانوں کی مخالف ایک ٹیم کھڑی ہو گئی بنو قریظہ کی، چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے مسلمانوں کا، کہ کیا کیا جائے، سخت صحابہ پریشان۔ ام سلمہ ایک روایت کی راوی فرماتی ہیں کہ میں نے جنگ بدر دیکھی، غزوہ احد دیکھا، غزوہ حنون دیکھی، لیکن ایسی خطرناک جنگ میں نے کبھی نہیں دیکھی، اور اس جنگ میں حضور جتنے پریشان تھے اتنے پریشان کبھی کسی جنگ میں نہیں تھے۔ صحابہ کی سختی اور پریشانی کو دیکھ کر حضور نے 2 صحابہ کو بھیجا، جو سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ کو، تحقیق کرو، پتہ چلا کہ خبر سچی ہے۔ تو صحابہ کی آسانی کے لیے حضور نے ایک چال چلی جنگی تدبیر میں، جو قبیلہ غطفان جن کو رشوت دی گئی، اس بنو نذیر کے سردار نے خیبر کے کھجور کی، ان کو کہا کہ دیکھو تم یہاں سے بھاگ جاؤ، ہم بھی تم کو مدینے کی کھجور دیں گے۔ تو وہ تیار ہو گئے کہ ٹھیک ہے، ہم کو لڑنا نہیں پڑے گا، اور بغیر لڑے ہمیں تو کھجور مل جائے گی۔ لیکن حضور نے فیصلہ کرنے سے پہلے وہ صحابہ کو بلایا، انصاری صحابی کو، جو سعد بن عبادہ، سعد بن معاذ، جو بڑے اپنے قبیلے کے سردار تھے، یا نبی اللہ یہ اللہ کا حکم ہے کہ نہیں؟ اللہ کا حکم نہیں ہے۔ تو پھر کہا کہ میں نے آپ کی آسانی کے لیے، کہا کہ نبی اللہ اگر اللہ کا حکم نہیں ہے اور آپ ہماری آسانی کے لیے آپ ان سے ایسا معاہدہ کر رہے ہیں قبیلے غطفان سے، تو ہمیں ہرگز قبول نہیں۔ اس لیے کہ جب ہم مدینے میں بت پرست تھے، مشرک تھے، تب ان کی کبھی ہمت نہیں ہوئی کہ ہمارے گھر آ کر مفت میں ہماری کھجور کھا کر چلے جائے، اللہ کہ ہمارے گھر پہ کبھی مہمان بن کر آ جائے۔ آج تو اللہ نے ہمیں اسلام جیسی نعمت سے نوازا ہے، ہم کیسے ان کو جو ہے مفت میں کھجور دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے؟ آج تو ان کے لیے تلوار کے سوا کچھ نہیں ہے، اس لیے کہ انہوں نے جو ہے عہد شکنی بھی کی ہے اور انہوں نے جو لڑائی میں حصہ لیا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ صحابہ کی غیرت ایمانی جوش میں فرمایا کہ آپ جو چاہے کرو۔ جو سعد بن عبادہ نے اپنے ہاتھ میں وہ سورہ نامہ کا پیپر لے کر پھاڑ دیے اس کو، قبیلہ غطفان کو سردار ہکا بکا وغیرہ بھاگ گئے وہاں سے۔ ادھر سعد بن معاذ جو ہے یہ معاہدہ کو کینسل کر کے ایک جو خندق کے کنارے پر ایک خیمہ تھا جس میں مدینہ کی صحابہ کی ساری عورتوں کو، سارے بچوں کو جمع کر رکھتے، آپ کو اس خیمے میں رہنا ہے، آپ کو باہر نہیں آنا ہے۔ ان کی خبر لینے کے لیے پہنچے کہ دیکھو چونکہ بنو قریظہ جو مدینہ میں انہوں نے عہد شکنی کی ہے، تو ان کی طرف سے کوئی تیر اندر نہ آ جائے،
تو ملنے کے لیے گئے. ان کی والدہ بھی اندر تھی, سعد بن معاذ کی, اپنی والدہ سے ملنے کے لیے گئے. جب عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ جب سعد بن معاذ نے جو بخت جو پہن رکھی ہے, جو لوہے کی کھود, وہ بہت چھوٹی ہے, ان کے ہاتھ بھی کھلے ہوئے ہیں, ان کے پیر بھی کھلے ہوئے ہیں. تو میں نے ان کی والدہ سے کہا کہ تمہارے بیٹے سعد کو کہو کہ تھوڑی لمبی بختر پہن لے ہوئے, ہاتھ باغ سب پیک کر لے ہوئے, اس لیے کہ مجھے خطرہ ہے دشمن کا. ان کی والدہ کہا کہ اللہ کی ذات تو مجھے بھروسہ ہے, جو ہونا ہوا ہو کر رہے گا, جاؤ بیٹا تم جلدی سے یہاں سے خیمے سے باہر نکلو اور حضور کے ساتھ شریک ہو جاؤ. ایسی ان کی ماں ہوگی. باہر نکلے, نکلتے ہی اچانک ایک دشمن کا انجان تین آ کر ان کے اس ہاتھ کے اوپر لگ گیا اور ایک رگ اندر سے پھٹ گئی اور اتنا تیزی سے خون نکلنا شروع ہوا کہ اب ان کا بچنا مشکل ہوا ہے. اسی درمیان انہوں نے ایک دعا کی, دو دعا کی, یا اللہ اگر اس غزوے کے بعد اگر کوئی اور غزوہ بھی ہونا طے ہے جو مسلمان ان سے لڑیں گے تو مجھے ابھی شہادت مت دینا, مجھے ابھی زندہ رکھنا تاکہ میں پھر سے دوبارہ اس غزوے میں شریک ہوں. اور جب تک وہ بنو قریظہ جنہوں نے صحابہ مسلمانوں سے بدعہدی کی ہے, عہد شکنی کی ہے, جب تک میں ان کے برے انجام کو دیکھ نہ لوں تب تک مجھے شہادت مت دینا. چنانچہ ان کی دونوں دعائیں قبول ہوئی. اس کے بعد کوئی دوسرا لشکر نہیں, کوئی دوسرا غزوہ نہیں ہوا. اور پھر بنو قریظہ کا جو آخری انجام ہوا وہ بھی دیکھ کر مرے, شہادت کی انہوں نے موت حاصل کی. بہرحال ایک طرف یہ 20-25 دن مسلسل ادھر مدینے کے اس پار مسلمان, مدینے کے اس پار یہ سارے قبیلے جمع ہیں, کوئی آ کر اس پار اس پار کوئی جا نہیں سکتا ہے. تیروں کے ذریعے سے جنگ چل رہی ہے, برابر کی جنگ تیروں کے ذریعے سے چالو ہے, زبردست تیر اندازی چل رہی ہے. 20-25 دن ہو گئے, مہینے کے قریب ہو گئے, لیکن کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا ہے. صحابہ دن بھر جاگ رہے, راتوں کے اندر نہ نیند مل رہی ہے, سخت بے چینی, سخت صدمہ, کیا ہوگا کیا ہوگا. ابھی یہ عالم چل رہا ہے. اور اس درمیان میں اللہ رب العزت نے اپنے خزانہ قدرت سے ایک عجیب انتظام فرمایا. قبیلہ جو غطفان کی جو بات چل رہی ہے, اس قبیلہ غطفان جو لڑاکو قبیلہ تھا, اس کا ایک آدمی نعیم ابن مسعود نام یاد رکھیے رضی اللہ عنہ, جو مسلمان ہو کر جو حضور کے پاس آئے اور مسلمان ہو گئے. حالانکہ لڑنے کے لیے آئے ہیں, پتہ نہیں کیا اللہ نے دل میں اسلام کی محبت ڈالی کہ اسی درمیان میں مسلمان ہو کر حضور کے پاس پہنچے اور حضور سے کہا کہ میں مسلمان ہو گیا, میں اسلام قبول کرتا ہوں. حضور خوش ہو کر کہا کہ آپ میرے لیے کیا خدمت, کہ ابھی تو آپ کوئی خدمت کر نہیں سکتے ہیں, اللہ یہ کہ آپ اپنی قوم میں جائیے, چونکہ آپ قبیلہ غطفان سے آئے ہیں, اور کوئی ایسی چال چلے جس کی وجہ سے آپ کے قبیلوں میں آپس میں پھوٹ پڑ جائے. چونکہ جنگ کے اندر چال چلنے کا اور جھوٹ بولنے کا جنگ کے اندر اجازت ہے. حضور کی اجازت لے کر قبیلہ غطفان کے یہ آدمی حضرت نعیم ابن مسعود, انہوں نے ایک اپنے دماغ میں ایک پلاننگ کی اور کہاں گئے, بنو قریظہ کے پاس گئے جو مدینے میں تھے, جنہوں نے عہد شکنی کی تھی حضور کے ساتھ. ان سے جا کر کیا کہا کہ مجھے پہچانتے ہو, چونکہ زمانے جاہل سے ان کے بہت پرانے تعلقات تھے. کہ ہاں پہچانتے ہیں, آپ تو نعیم ابن مسعود ہیں, کہ میں آپ کا جو ہے پرانا دوست ہوں, آپ سے خیر خواہی میں بات کرنے کے لیے آیا ہوں. کہ کیا, دیکھو آپ مدینے کے ہیں اور آپ کو آپ کے بچے, آپ کا جان مال سب مدینے میں ہیں. کل کو اگر یہ قریش مکہ اگر بھاگ گئے یہاں سے ہار کے, تو آپ کو کس سے پنگا پڑے گا, مسلمانوں سے پڑے گا, مسلمانوں سے پڑے گا. تو پھر اس وقت تو آپ کو کوئی بچانے نہیں آئے گا, اتنا یاد رکھنا. اس لیے آپ ان سے قریش مکہ سے یہ پیغام بھیجو کہ تمہارے کچھ نوجوان ہمیں گروی کے طور پر دو, تاکہ کل کو اٹھ کے ہمیں کوئی نقصان ہوئے تو ہماری بھرپائی ہو سکے. کہا کہ تمہاری بات میں دم ہے نعیم مسعود کی. کہا کہ ٹھیک ہے. ادھر ان سے بات کر کے فوراً کہاں گئے, قریش مکہ کے پاس گئے, اور جا کر کیا کہا کہ مجھے پہچانتے ہو. کہا کہ آپ تو ہمارے قبیلے کے آدمی, غطفان کے آدمی ہیں, کہ آپ سے مجھے ایک بات ملی ہے بنو قریظہ کی طرف سے. میرا نام نہ دو تو میں آپ کو بتاؤں کہ کیا ہے, کہ میں نے ایسی بات سنی ہے کہ بنو قریظہ نے جو عہد شکنی کی تھی, جو وعدہ توڑا تھا مسلمانوں سے, ان کو اس پر پچھتاوا ہوا ہے کہ ہم نے بہت بڑی بھول کی ہے, اور اس پچھتاوے کی بھرپائی کے لیے وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ سے کچھ نوجوان کو لے کر وہ مسلمانوں کو دے دے تاکہ ان کی بھرپائی ہو جائے. اس لیے اگر آپ سے کچھ نوجوان مانگنے آ رہے ہیں تو آپ دینا مت. ادھر ان کو کیا کہا کہ جا کر مانگو, ادھر منع کر دیا. کہا کہ بات تو ٹھیک ہے. چنانچہ یہ محاصرہ تو جاری ہے, تیر اندازی کا سلسلہ,
ابو سفیان جو لشکر کے سردار تھے، دیکھا کہ اتنے 25 دن ہو گئے، 12,000 آدمیوں کا کھانا بنانا اور ان کے لیے سارا سامان تیار کرنا کتنی بڑی بات ہے۔ انہوں نے مدد مانگی قریش، یہ بنو قریظہ سے، تو بنو قریظہ نے یہ کہا کہ دیکھو بھائی، ہم تو آپ کی اس شرط پر مدد کریں گے کہ آپ کے کچھ نوجوان ہمیں رہن گروی کے طور پر دو، تاکہ کل کو ہمارا نقصان ہو جاوے تو ہم اس کی بھرپائی کر سکیں۔ تو ان کو نعیم بن مسعود کی بات یاد آ گئی کہ نعیم نے صحیح کہا تھا، کہا تو منع کر دیا انہوں نے، ہم تو کسی بھی حال میں دیں گے نہیں، آپ کو لڑنا ہو تو لڑو، نہ لڑنا ہو تو کچھ نہیں۔ تو جب یہ بات سنی تو قریش مکہ نے منع کر دیا، تو بنو قریظہ کو بھی نعیم بن مسعود کی بات یاد آ گئی۔ جب انہوں نے کہا نعیم کی بات صحیح تھی، ہم نے مانگے دیے نہیں، اس کا مطلب کہ یہ لوگ ہم سے کوئی چال کر رہے ہیں۔ چنانچہ آپس میں ان کی ٹیموں میں پھوٹ پڑ گئی، جو سب مل کر لڑنے کی تیاری میں تھے آپس میں انتشار ہو گیا، پھوٹ پڑ گئی، ایک دوسرے کے خلاف ہو گئے۔ اور پھر ایک تو اللہ نے یہ عجیب انتظام فرمایا، اور ادھر پھر دوسرا انتظام یہ فرمایا حضرت آسمانی آفت کے اندر کہ اللہ رب العزت نے ایک تیز تند ہوا، آندھی کی شکل میں ٹھنڈی برفانی ہوا، وہ ہوا ایسی خطرناک آئی کہ ان کے دشمنوں کے جو خیمے تھے سارے اکھڑ گئے، جن خیموں میں ان کے عورتیں بچے تھے، اور جو ہانڈیاں جو رکھی تھی گوشت پکانے کے لیے اور کھانا بنانے کے لیے، ساری ہانڈیاں گر گئی، اور سارے گھوڑے ان کے بھاگ گئے، اونٹ ان کے بھاگ گئے، بے سر و سامان ہو گئے۔ ایک طرف سے آپس میں پھوٹ، ایک طرف سے اللہ کی طرف سے آسمانی آفت، اور دوسری اللہ نے ایک انتظام یہ فرمایا کہ آسمان سے اللہ نے فرشتے بھیجے، جو فرشتے نے ان سے لڑے نہیں، لیکن فرشتوں نے ان کو ایسی آواز میں کہا بھاگو یہاں سے، بھاگو یہاں سے، ان کی آواز کا ان پر ایسا رعب طاری ہو گیا کہ سب گھبرا گئے۔ ابو سفیان، رات کی تنہائی ہے، ابو سفیان دیکھ رہا ہے کہ کیا ہو گیا، اچانک کیا سوچ کر آئے ہیں۔ ادھر حضور کو ساری بات کی اطلاع مل گئی کہ نعیم ابن مسعود کی وجہ سے اللہ نے آپس میں ان کی ٹیم میں پھوٹ ڈال دی، آندھی آ گئی۔ تو حضور نے تحقیق کے لیے کہ بھئی کیا ماجرا ہے، تحقیق تو کہ دشمن ابھی بیٹھا ہے، کھڑا ہے، کیا نہیں۔ چونکہ صحابہ تھک کر چور تھے، حضور نے اعلان فرمایا کہ کوئی ہے جو دشمن کے اس پار، خندق کے اس پار جا کر دشمن کی کوئی خبر لے کر آئے، لیکن کسی صحابی کے اندر ہمت نہیں تھی، تھک کر چور تھے، ٹھنڈی، بھوک، پھانکا۔ دوسری مرتبہ اعلان کیا، کسی صحابی کی کھڑے ہونے کی ہمت نہیں، حالانکہ اطاعت کا جذبہ، لیکن ہمت ہی نہیں تھی کھڑے ہونے کی کہ پار خندق کو پار۔ تیسری مرتبہ اعلان کیا، اور حضرت حذیفہ ابن یمان کہتے ہیں کہ میرا نام لے کر مجھے کہا حذیفہ کھڑا ہو جائے، کہا کہ اب مجھے تو حضور کی اطاعت کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں تھا، میں کھڑا ہو گیا۔ حضور نے مجھے اپنے قریب کیا اور اپنا ہاتھ مبارک میرے سر پر اور میرے کمر پہ جو ہے یہ سینے مبارک پر پھیرا۔ کیا ہاتھ پھیرا حضور نے اپنا مبارک کہ جو ٹھنڈی کی وجہ سے میں کپا رہا تھا، دھروج رہا تھا، حضور کے اس ہاتھ مبارک کے پھرنے کی وجہ سے ایسا لگا گویا کہ میں ایک گرمی والے علاقے میں کھڑا ہوں، ایسا لگ رہا ہے گویا کہ میں ایک گرم علاقے میں ہوں۔ حضور نے کہا کہ دیکھو جا کر دو کام کرنا، ایک تو دشمن کی خبر لے کر آؤ، اور کچھ کر کے مت آنا، چپ چاپ دشمن کی خبر لے کر آ جانا۔ تو حذیفہ کہتے ہیں کہ میں ایسا لگ رہا ہے کہ میرے آس پاس میں کوئی گرم سگڑی ہے اور میں گرمی لیتے ہوئے جا رہا ہوں، اور پہنچ گیا۔ میں نے جا کر دیکھا کہ سب تتر بتر پڑا ہے، سارے خیمے اڑے ہوئے ہیں، سارے گھوڑے بھاگ چکے ہیں، آپس میں دشمن ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں۔ اتنے میں نے دیکھا کہ ابو سفیان جو ان کا لشکر کا سردار تھا ایک تانپڑی کر رہا ہے، سیک رہا ہے، آگ سیک رہا ہے۔ میں نے دیکھا کہ موقع اچھا ہے، اس کو نمٹا دوں۔ تیر جو ہے ہاتھ میں لیا، حضور کی نصیحت یاد آ گئی، کچھ کر کے مت آنا حذیفہ۔ فوراً میں نے اپنا تیر سنبھال لیا، حالانکہ موقع بہت اچھا تھا کہ ختم کر دوں ابو سفیان کو، لیکن اللہ کو عجیب کچھ اور منظور تھا۔ بعد میں مسلمان ہو گئے، اللہ نے بڑی ان سے خدمت لی اس اسلام کے بعد میں۔ اب دیکھا کہ کیا ہو رہا ہے، اتنے میں ابو سفیان نے کہا کہ اب ہماری تو سب چیز پھیل ہو گئی ہے۔ اس نے سوچا کہ میں اپنے قوم میں ٹیم میں اعلان کر دوں کہ بھئی یہ ہے، ہم اب اپنا سب سامان لے کر اپنے مکہ روانہ ہو جائے گا، پھر مسلمانوں میں لڑنے کی طاقت نہیں ہے۔ لیکن یہ اعلان کرنے سے پہلے اس نے دیکھا کہ کوئی مسلمانوں میں سے کوئی آدمی یہاں آیا تو نہیں ہے جاسوس بن کر، تو اس نے ابو سفیان نے ایک چال چلی، اندھیرا تھا، ایک دوسرے کے ہاتھ بھی کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا، کہا ایک اعلان کیا ہر آدمی اپنا ہاتھ ہر آدمی دوسرے کے ہاتھ کو پکڑ لے اور ایک دوسرے کا تعارف ہو جاوے، تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ کوئی ہمارے قبیلے کے علاوہ کوئی دوسرا آدمی نہیں آیا وہاں سے مسلمانوں میں سے۔ اسے کہا کہ میں تو پکڑا گیا، چونکہ
اعلان ہوا ہے، میں تو کسی کو پہچانتا نہیں تھا. ابھی اعلان ہوا تھا ہی کہ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک آدمی کا ہاتھ پکڑ لیا، کہا کہ بتا تو کون ہے؟ کہا کہ تو مجھے پہچانتا نہیں ہے، میں فلاں اپنے فلاں ہوں، قبیلے حوازن کا. اچھا تو تو میرا اپنے قبیلے کا آدمی ہے. حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ میری جان بچ گئی اور میں پکڑنے سے بچ گیا. بہرحال جب حضرت ابو سفیان نے دیکھا کہ بھئی کوئی باہر کا آدمی نہیں ہے، سب لوگوں نے ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑ لیے، تو پھر یہ اعلان کیا کہ دیکھو اب ہمارے اندر لڑنے کی طاقت نہیں ہے، ہمارے سارے خیمے اکھڑ گئے ہیں، ہماری ساری ہنڈیاں جو ہے الٹ پلٹ گئی ہے، ہمارے پاس کھانا اور راشن نہیں ہے، اب ہم اپنے علاقے کی طرف کوچ کرتے ہیں. جب یہ اعلان ہوا تو سارے کے سارے اسی رات کے اندر وہاں سے بھاگ کر چلے گئے. حضرت حذیفہ جب باہر نکلے تو وہی واپس سے گرمی شروع ہو گئی، اور اسی گرمی لیتے ہوئے حضور کے پاس پہنچے تو حضور نماز میں مشغول تھے. جب نماز سے سلام پھیرا حضرت حذیفہ نے خوشخبری سنائی. حضرت حذیفہ فرماتے ہیں جب اس خوشخبری کو سنا حضور نے کہ دشمن بھاگ گیا ہے، تو رات کی تنہائی کے اندر ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک تو کی چمک کو دیکھا. ہم نے حضور اتنے زور سے ہنسے، کبھی ہنستے نہیں، لیکن چونکہ جنگی اتنی خطرناک تھی، لیکن جب سنا کہ دشمن یہاں سے بھاگ گیا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک کو ہم نے کی چمک کو، سفیدی کو ہم نے دیکھا. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن جو مسجد فتح دی مسلسل ان لوگوں کے لیے بد دعا کی، اس لیے کہ اس جنگ کے اندر ایک چیز یہ بھی ہوئی کہ مسلمانوں کی 4 نمازیں قضا ہوئی، خود حضور کی، چونکہ موقع ہی نہیں ملا نماز پڑھنے کا. تیروں کی بارش چالو ہے، مسلمان تھوڑے سے بھی نماز کے لیے ہٹتے تو مسلمانوں کی جو ہے خطرہ تھا. تو اس لیے 4 نمازیں ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اور عشاء کے وقت میں پہلے 3 نمازیں قضا کی، پھر عشاء پڑھی، اور حضور نے بد دعا کی اور مسلسل 3 دن تک دعائیں کی اس مسلمانوں کے لیے اور ان کے خلاف بد دعائیں کی. صحابہ فرماتے ہیں کہ پیر کے دن سے دعا شروع کی، پیر اور منگل، بدھ کے دن ظہر سے اور عصر کے بیچ میں دعا اللہ نے قبول فرمائی، اور حضور نے اسی وقت بشارت سنا دی تھی، بعد میں پھر یہ خیمے اکھڑے وغیرہ. تو مفسرین فرماتے ہیں کہ اس حساب سے بدھ کا دن بھی بڑا قیمتی دن ہے. اور روایت میں آتا ہے ما من عمل بدی یوم الاربعاء الا وقد تم، کہ جو کام بھی بدھ کے دن یعنی بدھوار کے دن شروع کیا جائے اللہ اس کام کو قبول فرماتے، اللہ اس کام کو پورا فرماتے ہیں. اس لیے ہمارے مدرسوں میں بھی آج بھی یہ نظام ہے کہ جب سال جب شروع ہوتا ہے تو سال کا پہلا سبق بدھ کے دن سے شروع ہوتا ہے، کتاب کی بسم اللہ بدھ سے ہوتی ہے. ہمیں بھی کوئی بھی دنیا کا کام بھی شروع کرنا، دکان کی اوپننگ، گھر کی اوپننگ، تو بدھ کا دن اس کے لیے بہتر دن ہے، اور سارے دن اسلام میں بہتر ہے، لیکن بدھ کے دن کو شروع کرو تو اچھی چیز ہے. بہرحال بدھ کے دن ہی دعا قبول ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے جو ہے اس جنگ کا خاتمہ فرمایا اور مسلمانوں کو عظیم کامیابی سے ہم کنار فرمایا. جب صبح ہوئی تو سارا کا سارا لشکر بھاگ چکا تھا اور پورا محاصرہ ختم ہو گیا، اور اس طریقے سے اس غزوہ خندق میں مسلمانوں کو بڑی کامیابی نصیب ہوئی. اور اس پوری جنگ کے جو مین عظیم جو پوائنٹ ہے کہ اس جنگ کے اندر جو منافقین تھے انہوں نے اپنی زبانوں سے کیا کیا باتیں کی، اللہ نے ان کی ساری باتوں کو قرآن بھی ان 2 رکوع میں نقل فرمایا. ان 2 رکوع کے بعد پھر اب باری آئی بنو قریظہ سے نمٹنے کی. اب تو مسلمان جیت گئے، بنو قریظہ جنہوں نے عہد شکنی کی تھی تو ان سے نمٹنے کی باری آئی. تو ان سے پھر کیا جنگ ہوئی اور پھر ان 2 رکوع میں کیا باتیں آئی، انشاءاللہ وہ آئندہ ہفتے بیان کی جائے گی انشاءاللہ. اللہ پاک